اگر میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے میری پوری ارمان مکمل ہونا ہی ہے تو پھر میرا نظریہ کافرانہ نظریہ ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا سورہ احقاف کے اندر؟ ان کافروں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ان کافروں کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تمہاری ارمانیں تھی، جو تمہاری خواہشات تھی، وہ تمام خواہشات، وہ تمہاری ارمانیں دنیا کے اندر پوری مکمل کر دی گئی، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب الہون، انہیں اٹھا کر عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کے ارمانیں دنیا میں مکمل ہونے کی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ میری ہر ارمان پوری ہو، ہر چاہت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، یہ مومنانہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، اب ماں باپ کی امید کیا ہوتی ہے بچے سے؟ اب بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو کر آیا ہے، ڈاکٹر بن چکا ہے، انجینئر بن چکا ہے، اب میدان میں اترے گا، میدان میں اترنے کے بعد کمائے گا، بہت کچھ ترقی کرے گا، اچانک سے کسی حادثے میں اسی بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ جس طرح کسان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، قرآن کی مثال کے مطابق جو کسان خواب دیکھتا ہے کہ فصل کٹنے کے بعد میں اس طرح یہ کروں گا، جیسے اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کے خواب بھی ادھورے رہ کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی حقیقت یہ حیثیت ہے دنیا کی، اس لیے متاع الغرور کہا گیا کہ دھوکے کا سامان ہے، کہیں تم اس دھوکے کے سامان کے پیچھے پڑ کر حقیقی جو چیز ہمیں ملنے والی ہے بعد میں اس کو نہ بھلا دینا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، مچھر کتنی حقیر چیز ہے جسے ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں، اس مچھر کے پر کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس پر کی بھی اگر کچھ قیمت ہوتی اللہ کی نگاہوں میں تو اللہ دنیا میں نافرمانوں کو، کافروں کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین،
خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ منافقون کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی جو ہر نماز جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال اور اولاد کے سلسلے میں تم کہیں اللہ کے ذکر کو نہ بھول جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر تم ایسا کرتے ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو مال کو لے کر، اولاد کو لے کر، تو پھر بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی دو عظیم نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں انسان کی جسے انسان اپنی زندگی خوشگوار گزار سکتا ہے۔ انسان کی اصل زندگی میں اولاد اور مال یہ دونوں چیزیں آ جائے، دو نعمتیں آ جائے، یقیناً وہ انسان بڑا مالدار انسان ہے، بڑا کامیاب انسان ہے۔ انسان کی زینت، دنیا کی زینت یہ دو چیزوں میں رکھی گئی، ایک اولاد ہے اور مال ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں انسان بہت زینت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ دو چیزوں میں ایک چیز بھی اگر انسان سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی دنیا شاید اتنی اچھی نہیں گزرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتوں کا ذکر کیا، مال بھی اولاد بھی، اور کہا کہ کہیں تم یہ زینت کے پیچھے پڑ کر، یہ دنیا کی جو زینت ہے مال اور اولاد، یہ دو چیزوں کے پیچھے پڑ کر کہیں تم میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، کہیں مجھے نہ بھول جانا۔ اگر تم دنیا کمانے میں، ایک دوسرے معنوں میں اگر یوں کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا کمانے کے چکر میں یا دنیا کی محبت میں یا دنیا کو حاصل کرنے کے حوث میں تم مجھے نہ بھول جانا، آخرت کو نہ بھول جانا، مجھے میرے پاس جو دوبارہ تمہیں لوٹ کر آنا ہے اس بات کو نہ بھول جانا۔ اگر بھول گئے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر تم بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم حاضرین، معاشرے کا جب ہم نظارہ دیکھتے ہیں تو آج میں اور آپ اور ہر انسان اسی دنیا کے پیچھے مگن ہے جو ایک عارضی طور پر بنائی گئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا، اتنی خوبصورت دنیا اللہ نے بنائی، یقیناً اس دنیا کو اللہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے۔ بڑی حسین دنیا ہے، دیکھنے کے اگر دیکھا جائے تو بڑی چمک دمک اس میں نظر آتی ہے، بڑی حسین ہے، بڑی لذیذ ہے، بڑے مزیدار چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، بڑی خوشگوار دنیا اللہ نے بنائی۔ اور ایسی حسین دنیا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں چھوڑا ہے اس لیے کہ اس میں اس کا امتحان لیا جائے۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اتنی حسین دنیا میں نے بنائی جس میں آرام کی چیزیں ہیں، جس میں مزیدار چیزیں ہیں، لذیذ چیزیں ہیں، بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں، ہر طرح کی سہولتیں اس میں رکھی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے امتحان یہ لینا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں جا کر ان آرام کی زندگی، اس آرام کردہ دنیا میں جا کر ان آرام کردہ چیزوں کو لے کر کیا مجھے یاد کرے گا یا بھول جائے گا؟ یہ دراصل انسان کا امتحان ہے۔ اب جس انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا مل جاتی ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یا پھر زیب و زینت کی شکل میں، انسان کو تھوڑی بہت دنیا مل جاتی ہے، اب اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا حاصل ہونے کے بعد کیا میں اللہ کو بھولا ہوں یا نہیں بھولا ہوں، آخرت کو بھولا ہوں یا نہیں بھولا ہوں۔ اگر آخرت کو نہیں بھولے ہیں، ہم آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ، میں اور آپ، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کر صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ میری اور آپ کی نظر صرف دنیا پر ہے، گویا ہم دنیا میں اس نظریے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا ہم اس دنیا کو کبھی چھوڑ کر ہمیں جانا ہی نہیں، یہی سب کچھ ہے، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی، ہم اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کے پیچھے اتنی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے،
اس دوڑ دھوپ میں ہم اللہ کو بھی بھول رہے ہیں، نمازوں کو بھی بھول رہے ہیں، اس دوڑ دھوپ میں ہم دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو پوری طرح سے بھلا بیٹھے ہیں۔ نہ ہمیں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر ہے، نہ ہمیں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر ہے، نہ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام چیزیں بھلا کر ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ نقطہ نظر انسان کا آج بن چکا ہے جو اخیراً بڑا خطرناک ہے۔ محترم حضرات، آئیے دیکھتے چلیں کہ شریعت نے ہمیں اس دنیا کو کس حیثیت سے دیکھنے کے ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ شریعت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کی کیا حیثیت ہے، اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا حیثیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ اگر ہم کریں تو کئی ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے سامان ہیں، آسمانوں کے اندر، زمینوں میں، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر کے خزانے، پوری دنیا میں جتنا مال رکھا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کا پورا مال جمع کیا جائے، پوری زینت جمع کی جائے، سب کا سب لے کر اللہ کے پاس یہ تمام مال کو ملایا جائے تو پورے مال کی حیثیت اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، مچھر کتنی حقیر چیز ہے جسے ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں، اس مچھر کے پر کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس پر کی بھی اگر کچھ قیمت ہوتی اللہ کی نگاہوں میں تو اللہ دنیا میں نافرمانوں کو، کافروں کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا۔ آپ دیکھیں مومنوں کے برعکس جتنے کافر ہوتے ہیں، جتنے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمانوں کو اور عطا کرتا ہے۔ کافروں کی دنیا سنورتی ہے، کافروں کو اللہ نوازتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کسی کو نوازتا ہے اس لیے کہ بس ان کا امتحان ہے دنیا میں، وہ امتحان کے طور پر آئے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکیٹ سے گزرے، مدینہ کے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کا گزر ایک مدینہ کے مارکیٹ میں سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مری ہوئی بکری پڑی ہے جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، کان کٹی مری بکری پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بکری مری ہوئی ہے اور اوپر سے عیب دار ہے، اور مری ہوئی بکری کو آپ 1 درہم میں بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ 1 درہم کی بات ہے، اگر مفت میں بھی دیا جائے تو کوئی آدمی اسے لینے کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ مری ہوئی بکری کو مفت میں بھی دیا جائے تو ہم لینا پسند نہیں کریں گے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ دیکھو اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کہیں زیادہ گئی گزری ہے، اس سے بھی بدتر ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مومن کو محروم کرتا ہے اور کافر کو نوازتا ہے، کافر کو نوازتا ہے، مومن کو محروم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا یہ ارمانے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ قربان کرنے کی جگہ ہے۔ جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ارمانے پورے کرنے کی نہیں بلکہ ارمانوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ میرے بہت سے ارمان ہیں، میرے بڑے بڑے ارمان ہیں، بڑی بڑی چاہتیں ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہیں میری دنیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے میری پوری ارمانیں مکمل ہونا ہی ہے تو پھر میرا نظریہ کافرانہ نظریہ ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ احقاف کے اندر اللہ نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ان کافروں کو لایا جائے گا ان کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تمہاری ارمانیں تھی، جو تمہاری خواہشات تھی، وہ تمام خواہشات، وہ تمہاری ارمانیں دنیا کے اندر پوری مکمل کر دی گئی، دنیا میں ہی تمہیں سب کچھ نواز دیا گیا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب الہون، انہیں اٹھا کر عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کے ارمانیں دنیا میں مکمل ہونے کی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ میری ہر ارمان پوری ہو، ہر چاہت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، یہ مومنانہ نقطہ نظر نہیں ہے۔
مومن کی زندگی دنیا میں قید خانے کے برابر. اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ایک قیدی جب جیل میں جاتا ہے، قید ہوتا ہے، قید ہونے کے بعد اس کو نہ اس کے پسندیدہ کھانا اسے دیا جاتا ہے، نہ اس کے آرام کے مطابق اسے سونے کے لیے کچھ چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، نہ اسے اپنے پسند کے مطابق کپڑا دیا جاتا ہے. ساری چیزیں اسے بہت اس کی خواہش کو مار کر بہت بری چیزیں دی جاتی ہیں، الگ چیزیں دی جاتی ہیں. جب اس قیدی کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ قید خانے سے رہا پاتا ہے، باہر نکلتا ہے، جب اسے بہت خوشی ہوتی ہے. تو مومن کو بھی اس دنیا میں قید خانے کی زندگی کی مثال تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب موت کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں تو مومن کو بڑی خوشی ہوتی ہے. مومن کی روح قبض ہونے سے پہلے فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو اس رب کی طرف. تو وہ فرشتے اسے بشارت دے کر اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو مومن کی زندگی دنیا کے اندر قید خانے کے برابر ہے. مومن کبھی اس آرام کو تلاش نہیں کرتا. اور اسی طرح سے شریعت کی نظر میں دنیا ایک متاع الغرور شریعت کہتی ہے. کیا ہے؟ دو ہی لفظوں میں اگر دنیا کو ہم سمجھنا چاہیں تو دنیا متاع الغرور ہے. متاع الغرور کا مطلب یہ کہ دھوکے کا سامان ہے، جو دیکھنے میں باہر سے بہت اچھا دکھتا ہے لیکن اندرونی طور پر بہت کھوکھلا ہوتا ہے. اندرونی طور پر اس کے پاس کچھ رہتا نہیں، بس دیکھنے میں باہر سے بہت اچھی چمک دکھتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، دھوکے کے سامان کی مثالیں بہت سے ہم دیکھ سکتے ہیں. کوئی جادوگر ایک جادو دکھاتا ہے، ایک میجک دکھانے والا آدمی اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر اسے کبوتر بناتا ہے، کبوتر سے کچھ اور چیز بناتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں وہ چیز ویسے ہی رہتی ہے. دیکھنے والوں کی آنکھوں پر دھوکا ہے، ہماری آنکھوں میں وہ چیز بدلتی ہے، حقیقت میں چیز بدلتی نہیں ہے. جو بھی چیز بدلتی ہے، جتنی بھی آپ چیزیں دیکھیں، کبوتر بنائے، وہ بال بنائے، پھر لکڑی بنائے، جو بھی بنائے، یہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. یہ جو تماشا ہوتا ہے بہت دیر چلتا نہیں، 5 منٹ یا 4 منٹ یا 10 منٹ سے زیادہ ہوتا نہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی جادو کو اٹھا کر آپ دیکھیں، بہت زیادہ لمبا دیر تک چلتا نہیں، کوئی بھی جادو بدل دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے دھوکے کا سامان اللہ نے اس لیے کہا کہ دنیا بھی بہت دیر تک چلنے والی نہیں، بہت کم مدت میں ختم ہونے والی ہے، اچانک ختم ہونے والی ہے. کسی کے 60 سال میں، کسی کے 70 سال میں، کسی کو اللہ جب چاہے جب. یہ کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں، ہمیشہ اس کی رہنے والی چیز نہیں ہے، بہت مختصر سی اس کی حیثیت ہے. اور اسی طرح سے اس کی کیا حیثیت ہے، کتنی دھوکہ دینے والی دنیا ہے. متاع الغرور، دھوکے کا سامان. اس مثال کو اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. سورہ یونس میں اللہ نے کہا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال اللہ نے بیان فرمائی، کہا کہ دیکھو دنیا کی مثال اس آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پانی برستا ہے، وہ پانی زمین میں آتا ہے، زمین اس پانی کو لیتی ہے اور کھیتیاں اگتی ہیں، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں. جہاں دیکھو وہاں پر ہریالی آتی ہے. کسان اس میں محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد وہ کسان اس ایک فصل اگتی ہے اس جنگل کے اندر، اس فصل کو دیکھ کر کسان امید لگاتا ہے، اب فصل آئی ہے، اب یہ فصل کل کاٹی جائے گی تو اس فصل سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پلاننگ کرتا ہے. ابھی فصل آئی ہے، کتنی پلاننگیں بناتا، منصوبہ بندیاں کرتا ہے. اچانک سے کیا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، شام کے وقت یہ کسان بیٹھ کر منصوبہ بندیاں کر رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا، اس فصل کے کٹنے کے بعد اس کے پیسوں سے کیا کیا کرنا ہے، گھر کی کیا کیا ضرورتیں پوری کرنی ہے. رات ہوئی، اچانک سے اللہ کا عذاب ایسے آتا ہے، وہ عذاب میں اس کا پورا باغیچہ، پوری فصل پوری کی پوری برباد ہو جاتی ہے. صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے، نقصان، کسی بھی طرح کوئی چیز وہاں پر باقی نہ رہی. تو قرآن مثال کرتے کہتا ہے کہ یہ ہے دنیا کی حیثیت، جو دکھتی ایک ہے اور دکھاتی ایک ہے. دیکھنے میں ایسی چیز نظر آتی ہے، اچانک سے ایسے دھوکے دنیا کے اندر ملتے ہیں. تو اس دنیا کے پیچھے زیادہ دور پر نہ دوڑو. آپ معاشرے کتنے مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے کہ دنیا نے کیسے کیسے موقعوں پر کیسے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. ایک آدمی گھر بناتا ہے،
اپنی خواہشوں سے، اپنے گھر والوں کی خواہشوں سے، بیوی کی خواہشوں سے، گھر اس طرح کا ہونا چاہیے، گھر کے اندر یہ بیڈ روم ایسی ہونی چاہیے، گھر کے اندر یہ قالین بچھانے چاہیے. ہر خواہش پوری کرنے کے لیے مکمل ایک اپنی خواہشات کا ایک تاج محل تعمیر کرتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ پورا گھر بناتا ہے، ابھی گھر کی افتتاح ہوتی نہیں، گھر کی اوپننگ ہوتی نہیں، اچانک سے اس کی موت آ جاتی ہے. اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے اس کی خبر آباد ہو جاتی ہے. کتنی مثالیں ہم دیکھتے ہیں ایسے. ایک ماں باپ اپنے اولاد کے سلسلے میں کتنی امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی بڑا ہوا ہے، اسے کامیاب بنانے کے لیے ماں باپ کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں. اب ماں باپ کی امید کیا ہوتی ہے بچے سے؟ اب بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو کر آیا ہے، ڈاکٹر بن چکا ہے، انجینئر بن چکا ہے، اب میدان میں اترے گا، میدان میں اترنے کے بعد کمائے گا، بہت کچھ ترقی کرے گا، ہم اس کے بعد ہم ایسے زندگی گزاریں گے. ماں باپ کی امیدیں لگی رہتی ہیں، اچانک سے کسی حادثے میں اسی بچے کی موت ہو جاتی ہے. جس طرح کسان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، قرآن کی مثال کے مطابق جو کسان خواب دیکھتا ہے کہ فصل کٹنے کے بعد میں اس طرح یہ کروں گا، جیسے اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کے خواب بھی ادھورے رہ کر چکنا چور ہو جاتے ہیں. تو دنیا کی حقیقت یہ حیثیت ہے دنیا کی. اس لیے متاع الغرور کہا گیا کہ دھوکے کا سامان ہے. کہیں تم اس دھوکے کے سامان کے پیچھے پڑ کر حقیقی جو چیز ہمیں ملنے والی ہے بعد میں اس کو نہ بھلا دینا. محترم حضرات، ایک اور حقیقت شریعت کی نظر میں یہ بھی کہ آدمی دنیا میں جتنا ڈوبتا ہے، دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے، وہ آدمی حقیقی معنوں میں دنیا میں اتنا اپنا سکون گواتا ہے. آدمی سمجھتا کیا ہے؟ دنیا کی زینت کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی ترقی کو انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ ترقی پر پہنچ جاؤں گا تو زندگی میں سکون سے رہوں گا، مجھے کوئی ٹینشن نہ ہوگی، مال کما لوں گا، بزنس بڑھ جائے گا تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت آرام سے رہ سکتا ہوں، مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دنیا کے مالداروں کے پاس جا کر مالداروں سے پوچھیں، دنیا کے بڑے بڑے جو تجارت کرنے والے ہیں، تاجر ہیں، ان سے پوچھیں کیا وہ لوگ رات میں سکون کی نیند سوتے ہیں یا نہیں. اللہ کی قسم، جو آدمی دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے اس کی نیند اتنی ہی اڑ جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں بہت خوشحال نظر آتے ہیں، دیکھنے میں ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم تعریف کرتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا مالدار ہے، کیسی گاڑی میں گھومتا ہے، کیسے گھر ہیں اس کے. حقیقت میں جا کر ان سے پوچھیں آپ، ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے روزینہ رات میں گولی کھا کر انہیں نیند آتی ہے، بغیر گولی کے نیند آتی نہیں. تو آدمی دنیا کے پیچھے جتنا بھاگنا کم کرتا ہے وہ آدمی اتنا مطمئن دنیا کے اندر رہتا ہے. اور اسی طرح سے ایک مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اسی دنیا کے پیچھے کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میں کماؤں گا تو میرا مال ہے، میں جماؤں گا تو میری پراپرٹی ہے. یہ مال کی ہرس یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کمانے کی ہرس یہاں تک رکتی نہیں ہے جب تک کہ لوگ ان کی خبروں میں جا کر پہنچتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی. آپ نے کہا کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری 2 وادیاں دے دی جائیں، سونے سے بھرے 2 بڑے بڑے پہاڑ اگر دے دیے جائیں، 1 کلو سونا 2 کلو سونا اگر میرے اور آپ کے پاس اگر آ جائے تو ہم کتنے بڑے مالدار جانے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں، کیا ابھی کسی چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ وہ کیا کرے گا؟ 2 پہاڑ لے کر کیا سکون سے بیٹھ جائے گا؟ کہا کہ 2 پہاڑ لینے کے بعد سکون سے نہیں بیٹھے گا، وہ پھر تیسرے پہاڑ کی جستجو میں نکل جائے گا. وہ چاہے گا کہ میرے پاس ایک اور پہاڑ آ جائے. 2 کو 3 کرنے کے چکر میں، 3 کو 4 کرنے کے چکر میں یہ ہرس انسان کی کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ خبر میں جا کر پہنچتا ہے. انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے. تو بار بار متنبہ کرتے ہوئے بار بار ہوشیار کیا قرآن نے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ دھوکے کی چیز میں نہ آؤ، یہ دھوکے کے سامان میں نہ آؤ. کب ختم ہونے والی ہے، کب دھوکہ دینے والی ہے آپ کو بھی پتہ نہیں، ہمیں دیکھ دھوکہ دے کر آپ کو چلی جائے گی. دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین، آپ دنیا کو کس نظریے سے آپ دیکھا کرتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اکیلے میں بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر دنیا سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے دنیا، مجھے دھوکہ تو نہیں دے سکتی،
اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے۔ طلاق بتہ کسے کہتے ہیں؟ اس طلاق کو کہ جس کے بعد میاں بیوی کا ملنا ناممکن ہے۔ کہا کہ میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، دنیا آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری بیٹی، دنیا کے اندر تم سونے کو نہ پہننا، سونے کا زیور نہ پہننا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ زیور تمہارے حق میں کل قیامت کے دن جہنم کا زیور بن کے نہ جائے۔ اللہ اکبر! کیا سونے کا زیور پہننا عورت کے لیے کیا ناجائز ہے؟ اگر عورت نہیں پہنے گی تو کون پہنیں گے؟ عورت کے لیے حلال کر دیا گیا سونے کا زیور، عورت ہی پہننا ہے سونے کا زیور۔ لیکن ابو ہریرہ یہاں پر اپنی بیٹی کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں کہ زیور نہ پہننا سونے کا؟ کیونکہ اس باپ کو ڈر ہے کہ دنیا کی زینت کے چکر میں یہ دنیا کا زیور تمہارے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں عذاب کی شکل نہ اختیار کر بیٹھے۔ آج بھی بہت سی اکثر خواتین کے اندر، بہت سی خواتین کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیے جو بھی زیور خواتین پہنتی ہیں، سونے کا زیور، یہ حلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، پہننے کا مقصد زیب و زینت نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے، یا دوسروں کو نیچے گرانا ہوتا ہے، یا پھر فخر کی نیت سے، غرور سے تکبر سے پہن کر دکھانا چاہتی ہیں کہ میں آج اس دعوت میں جا رہی ہوں تو آج میرے وہ رشتہ دار آئیں گے تو میں اپنی حیثیت دکھانا چاہوں گی، میں کس کی بیٹی ہوں، کس کی بیوی ہوں، میرے پاس کتنا سونا ہے، تمہارے پاس کتنا کم ہے، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب نعمت ملنے کے بعد نعمت میں جب ایسے جذبات آ جائیں، دکھاوا آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، تو یہ زیور آپ کے لیے جہنمی زیور بن جائے گا آگے جا کر۔ دیکھیے صحابہ کی کتنی نظر تھی، بلکہ انسان جو مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نظریے سے دنیا کو دیکھا۔ آپ کے پاس بار بار وحی نازل ہوتی، کیا وحی میں کون کے کیا کہتے آ کر، اے اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، آپ ہاں کر دیجئے، آپ کے لیے ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے احد کا، آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں گے۔ بار بار آسمان سے آنے والی وحی آپ سے مطالبہ کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی کو آپ نے پسند کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالین پر سو گئے، آپ ایک حصیر پر سو گئے، سو کر جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے گال پر حصیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر، آپ کے گال پر حصیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کو زار و خطار رونا آیا، آپ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ رو میں، یہ خیسر و خسرا کے لوگ، یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے پاس کیسے ساز و سامان ہیں، کیسے محلیں ہیں ان کے پاس، کیسی ان کے لیے آرام کردہ چیزیں ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مسلمانوں کے نبی بنا کر آپ بھیجے گئے ہیں، آپ کا یہ عالم کہ آپ کے پاس سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ عمر کیا تم چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں ہو؟ ان کے لیے بس دنیا ہے اور دنیا میں ان کے لیے چیزیں ہیں، اور ہمارے لیے آخرت بنائی گئی اور آخرت کی تمام چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، کہا کہ عمر میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک راہ پر سفر پر نکلتا ہے، سفر پر نکلتا ہے ایک مسافر، آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر رکنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سایہ لے کر کھڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر سو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کی نیند جیسے ختم ہوتی ہے دوبارہ اٹھ کر پھر وہ منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ میری مثال بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے، بس تھوڑی آرام کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے اور یہاں سے ہمیں رخصت ہو کر چلا جانا ہے۔ تو یہ ایسا نظریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو کیا میں اور آپ آج ہم دنیا کو کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں؟ میری اور آپ کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، میری اور آپ کی نظر میں دنیا کا مال ہی سب کچھ ہے، دنیا کی زیب و زینت ہی سب کچھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو پھر ہم دنیا کے ناکام ہیں، ہماری قسمت اچھی نہیں ہے، یا پھر ہم برے انسان ہیں، یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ طرح طرح کے خیالات ہم دماغ کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اب شریعت کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ تو کیا شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا شریعت کمانے سے روکتی ہے؟
شریعت کیا دنیا کمانے سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہ کماؤ، صرف آخرت آخرت کرتے بیٹھ جاؤ، نہیں. یہ تمام احادیث کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حدیثیں سبق دیتی ہیں کہ دنیا کماؤ، دنیا میں مال کماؤ، دنیا کے پیچھے بھاگو، لیکن تمہارے نظر میں تمہاری نظر آخرت سے ہٹنی نہیں چاہیے. تمہارا مقصد آخرت ہونا ہے. دنیا کماؤ، آپ دنیا میں جتنے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو بنو، دنیا میں تم جتنے کامیاب انسان بننا چاہتے ہو بنو، دنیا میں تم جتنے بڑے تجارت کے آدمی بڑی تجارت کرنا چاہتے ہو کرو، دنیا میں اجازت ہے آپ کے لیے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہاری نظر آخرت پر ہونی چاہیے، تمہاری فکر آخرت پر ہونی چاہیے، تمہارا مقصد آخرت میں ہونا چاہیے. ایک مومن کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، مومن کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے، ایک مومن صحیح معنوں میں جسے مقصد اس کا آخرت ہو، اسے مقصد اللہ کے پاس جواب دینے کا ڈر اس کے اندر زندہ ہو، جب بھی وہ آدمی کسی سے لین دین کرتا ہے، لین دین میں جب حرام کا معاملہ آتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں یہ مال لے لوں گا تو کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا. بات چیت کرتا ہے کسی سے، جھوٹ بولنے کا موقع آ گیا، رک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر کل مجھے اللہ کے پاس دوبارہ کھڑا ہونا ہے. تو مومن کی زندگی صبح سے لے کر رات تک ہر معاملے میں مومن سوچتا ہے کہ اس کا مقصد آخرت ہے. وہ ہمیشہ خیال کرتا ہے ہر معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے یہاں پر جا کر جواب دینا ہوگا، مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہوگا. تو جو آدمی اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ کامیاب ہے. لیکن آج ہم کامیاب انسان دنیا میں کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس گاڑیاں ہو، جس کے پاس بنگلے ہو، جس کے پاس عیش و آرام کی چیزیں ہو، اسی کو ہم دنیا میں آج کامیاب انسان سمجھتے ہیں. حقیقی معنوں میں کامیاب وہ نہیں ہے، دنیا سمجھتی نہیں ہے، وہ کامیاب انسان نہیں، ناکام انسان ہے. حقیقی کامیاب انسان کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جس آدمی کے حق میں کل قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ تمہیں نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں تمہارا داخلہ ہو چکا. جس آدمی کے حق میں کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے تو پھر صحیح معنوں میں وہ آدمی بڑا کامیاب آدمی ہے. حقیقی کامیابی یہ کامیابی ہے. ہمارا مقصد بھی اسی کامیابی کے پیچھے ہونا چاہیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، جہنم سے میرے نجات مل جائے اور جنت میں مجھے داخلہ مل جائے. یہ ہمارا مقصد رہنا ہے. اس مقصد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آپ دنیا میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کو شریعت بالکل اجازت دیتی ہے. آپ مالدار بنیں، تجارت والے بنیں، بڑے کاروباری بنیں، جو بننا چاہیں آپ بنیں، لیکن آپ کا مقصد یہ ہٹنا نہیں چاہیے. جب آپ اس مقصد سے ہٹ جائیں گے تو پھر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے آپ کا شمار ہوگا، آپ بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کی صحیح معنوں میں، دنیا کی جو حقیقت ہے، جو کس کی کیا حیثیت ہے، اس کی حیثیت کو سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد صرف اور صرف آخرت پر رکھ کر ہمیں دنیا کمانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.